نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی راہ چینل۔ آپ سب کو علم کی راہ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا بھائی اور دوست حافظ قاری محمد عبداللہ چشتی، آپ کا معلم اور ٹیچر ہوں۔ علم کی راہ چینل کا یہ قاعدہ سیریز کورس ہے۔ اس میں ہم آپ کو قرآن مجید اور قاعدے کے الفاظ اور تلفظ سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تجوید کے قواعد اور رولز، حروف کے مخارج پڑھائیں گے اور اس کا مشق بھی کرائیں گے۔ اب ہم عربی کا ان حروف کو پڑھائیں گے۔ یہ جو آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں الف سے لے کر یا تک، ان حروف کو ہم پڑھائیں گے، لیکن ان حروف کو کس طرح پڑھانا ہے، بچوں کو کیسے سمجھانا ہے، وہ آج الحمدللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے۔ ان حروف کو انگلش میں عربک الفابیٹس بھی کہتے ہیں، یعنی عربی کے حروف، اور عربی میں اس کو حروف العربیہ، حروف الہجا یہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہم مختلف قاعدے کو جب دیکھتے ہیں تو بعضی قاعدے کے اندر لکھا ہوتا ہے حروف المفردات، اور بعض قاعدے کے اوپر لکھا ہوتا ہے سبق نمبر 1، یعنی سبق نمبر 1 حروف المفردات۔ بعض قاعدے کے اندر لکھا ہوتا ہے تختی نمبر 1 حروف الہجا۔ بعض کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ سبق نمبر 1 الحروف العربیہ۔ اب یہاں پر سوال ہوگا کہ یار یہ جو سے سارے نام رکھے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ یار ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو لہٰذا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ جتنے بھی حروف یہاں پر نام لکھے جاتے ہیں ان حروف کے، اگر چاہے سبق نمبر 1 حروف الہجا تو اس سے مراد بھی یہی حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، اور اگر اس کا نام دوسری زبان میں دی جائے، عربک الفابیٹس کہا جائے، تو اس سے بھی مراد یہ ہوگا کہ ہمارے الف سے لے کر یا تک حروف مراد ہوں گے۔ اگر اس کو دوسرے لفظ میں جیسے عربی لوگ کہتے ہیں الحروف العربیہ، الحروف العربیہ بھی انہی حروف کا نام ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک۔ اس سے مراد الحروف العربیہ سے بھی مراد یہی حروف ہوں گے جس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں۔ اب ان حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو جو بھی قاعدے کا طرز ہے، یا جنہوں نے مفردات لکھا ہے، یا جنہوں نے حروف تہجی لکھا ہے، یا جنہوں نے حروف الہجا لکھا ہے، یا جنہوں نے الحروف العربیہ لکھا ہے، وہ سارے ٹھیک ہے، اور اس سے مراد یہی حروف ہے ہمارے۔ تو اب لیکن ان حروف کو پڑھنے سے پہلے ایک اہم اور ضروری علامت، جس کو انگلش میں سائبل بھی کہتے ہیں، اس کا سمجھنا وہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی ایک سائبل کا پہچاننا ضروری ہے۔ عربی اور اردو میں اس کو نقطہ کہتے ہیں، عربی اور اردو میں اس کو نقطہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ڈاٹ کہتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ نقطہ ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے، یہ چیز، لیکن حروف کو پڑھنے سے پہلے یہ جو اہم ضروری قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ ان حروف کا جو نقطے لگے ہوئے ہیں، یا اس کو جو ڈاٹ کہتے ہیں، یہ ڈاٹ کیوں ہوتا ہے اس کے اندر، یہ اس کا کیا وہ قاعدہ ہے، اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو عربی میں 3 طرح کے نقطے پائے جاتے ہیں۔ ایک نقطہ، یہ جیسے حرف کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ، یہ حرف کے اوپر ایک نقطہ، تو ایک نقطے والے حروف، اور یعنی ایک نقطہ، پھر ہمارے پاس ہے 2 نقطہ،
जैसे इस हरफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर 2 नुक्ते हैं। इसी तरह आप आए आगे, हरफ पर इस पर 2 नुक्ते हैं। इसी तरह इस हरफ पर भी 2 नुक्ते हैं। तो 1 नुक्ता, 2 नुक्ते और 3 नुक्ते। अरबी में 3 तरह के नुक्ते पाए जाते हैं, ये याद रखिए आप। अरबी में 3 तरह के नुक्ते पाए जाते हैं, 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते। अब यहां पर समझने की बात यह है, ये नुक्ते अरबी लुगत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये नुक्ते जो से हैं, ये अरबी लुगत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। यानी इन नुक्तों से हम अल्फाज की पहचान करते हैं कि ये बा है, ये ता है, ये सा है। ये हमें किससे पता चल जाता है? ये हमें नुक्तों से पता चल जाता है। तो नुक्ते एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब हम इन अल्फाज को नुक्ते हम पहचान लेते हैं, तो इन लफ्जों को पहचानने से, यानी इन नुक्तों को पहचानने से हमें 29 हुरूफ में से 15 हुरूफ आसानी हम पहचान सकेंगे। 15 हुरूफ हम बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। और अब 15 हुरूफ में, 15 नुक्ते वाले हुरूफ में, 15 नुक्ते वाले हुरूफ में 10 हरफों में एक नुक्ता आता है। 10 हरफों में एक नुक्ता आता है। यानी एक नुक्ते वाले हुरूफ वो 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह आए 6, 7, 8, 9 और ये हमारे पास हो गया 10। यानी इन 15 हुरूफ, जैसे 29 हुरूफ में से हम 15 हुरूफ बआसानी पहचान सकेंगे, और उनमें से 15 में से 10 हुरूफ में से सिर्फ एक नुक्ता आता है। 10 हुरूफ में सिर्फ एक नुक्ता आता है, और 3 हरफों में सिर्फ 2 नुक्ते आते हैं। 3 हुरूफ में से सिर्फ 3 नुक्ते आते हैं। इसको हम लिख देंगे एक नुक्ते वाले अल्फाज। वाले हुरूफ, ये 2 नुक्ते 3 हुरूफ पर आते हैं। एक ये हो गया, दूसरा हमारे पास आए ये हो गया, और तीसरा हमारे पास ये है। तो 3 हुरूफ पर 2 नुक्ते आएंगे, और 2 हुरूफ पर सिर्फ 3 नुक्ते। 2 हुरूफ हैं जिस पर 3 नुक्ते आते हैं। एक है हमारे पास सा, एक है हमारे पास शीन। सा, सा, सा नरम पढ़ना है। सा 3 नुक्ते वाली सा, ये हमारे पास है। 2 हुरूफ ऐसे हैं जिसके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं। अब ये नुक्ता या तो हरफ के ऊपर होगा या हरफ के नीचे होगा, और इसी तरह 2 नुक्ते या हरफ के ऊपर होंगे या हरफ के नीचे होंगे, और 3 नुक्ते जो से वो हमेशा हरफ के ऊपर ही रहेंगे। 3 नुक्ते हमेशा हरफ के ऊपर ही रहेंगे। 14 हुरूफ में से 14 हुरूफ में कोई नुक्ता नहीं। वो 14 हुरूफ जो आप देख रहे हैं वो यही है। ये जो दूसरे लाइन के लगे हुए हैं 14 हुरूफ, एक ये जो ब्लू कलर के लिखे हैं 2, ये हमारे पास हो गए। इस पर कोई भी नुक्ता नहीं। 14 हुरूफ, इस पर कोई नुक्ता नहीं। 15 हुरूफ मैंने आपको बता दिया कि 29 में से जब हम नुक्ते को पहचान लेंगे तो उनमें से 15 हुरूफ हमें आसानी पता चल जाएगा। बाकी 14 हुरूफ रह गए, 29 में से 15 गए तो 14 रह गए, और बाकी ये हमारे पास रा। ये देखें, ये जो हुरूफ हैं, ये जो ब्लू कलर के लिखे गए हैं, ये 14 हुरूफ हैं, और 14 हुरूफ में कोई भी नुक्ता नहीं। ये 14 हुरूफ हैं और इस पर कोई नुक्ता नहीं। 1 आए, 2, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। 14 हुरूफ, 14 हुरूफ ऐसे हैं जो जिस पर कोई भी नुक्ता नहीं। अलिफ, इस पर कोई नुक्ता नहीं। हा, इस पर भी कोई नुक्ता नहीं। दाल, इस पर भी कोई नुक्ता नहीं। रा, सीन, सौद, तो,
आइन, काफ, लाम, मीम, हा, वाव, हा, हमजा। ये हुरूफ हैं, 14 हुरूफ हैं कि इस पर कोई भी नुक्ता नहीं है। और 14 हुरूफ तो हमने पहचान लिए कि इस पर कोई भी नुक्ता नहीं। 10 हुरूफ एक नुक्ते वाले, 10 हुरूफ एक नुक्ते वाले, बा, जीम, खो, वैल, ज़ा, वाद, वा, गौइन, फा, नून। ये हमारे पास 10 हुरूफ एक नुक्ते वाले हो गए। तो 10 हुरूफ एक नुक्ते वाले हो गए और 14 हुरूफ में से कोई भी नुक्ता नहीं। बाकी हमारे पास रह गए 5 हुरूफ। तो इसमें से 2 हुरूफ ऐसे हैं जिस पर ऊपर 2 नुक्ते हैं। 3 हुरूफ ऐसे हैं, सॉरी, 3 हुरूफ ऐसे हैं जिस पर 2 नुक्ते हैं। एक है हमारे पास ता, एक है हमारे पास कौफ और एक है हमारे पास या। इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। अब देखें, ता के ऊपर भी ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसी तरह काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं और या के नीचे 2 नुक्ते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये हुरूफ में, ये जो हुरूफ हैं, ये एक नुक्ता या तो हरफ के ऊपर होगा या नीचे होगा। अब देखो, ये हरफ के नीचे है, ये जा के ऊपर, हरफ के ऊपर है, जीम के नीचे है, खा के ऊपर है, दाल के ऊपर है, नून के ऊपर है, गौइन के ऊपर। ये या एक नुक्ता ऊपर होगा या नीचे होगा। इसी तरह 2 नुक्ते या हरफ के ऊपर होंगे या नीचे होंगे। इसी तरह जो 3 नुक्ते हैं वो हमेशा अरबी लुगत में, ये जो 3 नुक्ते वाले हुरूफ हैं, इनके हुरूफ के ऊपर हमेशा 3 नुक्ते ऊपर होंगे, नीचे अरबी लुगत में नहीं। ये हमने पहचान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक में तो इतना सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहचान लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन नुक्तों की जरूरत क्यों पेश आई। सवाल ये है कि इन नुक्तों की जरूरत क्यों पेश आई। इन नुक्तों की जरूरत, ये सवाल जहन में याद रखें कि इन नुक्तों की जरूरत क्यों पेश आई। अब सवाल यह है कि इन नुक्तों की जरूरत क्यों पेश आई। हमारे पास सवाल ये, इसका जवाब यह है कि अरबी के हुरूफ शक्ल और शेप और बनावट के एतबार से 2 तरह के हैं। शक्ल, बनावट और शेप के बुनियाद पर ये हुरूफ 2 तरह के हैं। एक है मुफरद हुरूफ, यानी वो हुरूफ जिसका हम शक्ल ना हो। ये सवाल जहन में आ गया होगा आपके कि ये नुक्तों की जरूरत अरबी लुगत में क्यों पेश आई। तो मैंने उसका जवाब दिया कि अरबी लुगत में इसलिए इसके ये जरूरत पेश आई कि अरबी में हुरूफ की जो शक्ल, सूरत और शेप और बनावट है वो 2 तरह के हैं। एक मुफरद हुरूफ, यानी वो हुरूफ जिसका मुशाबे कोई हमशक्ल नहीं, जिसका मुशाबे और हमशक्ल नहीं। जैसे अलिफ, इसका मुतबादिल में हमशक्ल नहीं। अगर हम देखें तो अलिफ से लेकर या तक इसका हमशक्ल नहीं। इसी तरह काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, ये इनके हुरूफ के, ये वो हुरूफ हैं कि जिनकी हमशक्ल, ये 9 हुरूफ हैं, 9 हुरूफ हैं। ये 9 हुरूफ ऐसे हैं कि जिनका हमशक्ल नहीं। ये मुफरद, हुरूफुल मुफरद, ये 1 हो गया, इसका हमशक्ल नहीं। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 हुरूफ हो गए हमारे पास, हुरूफ जिनका हमशक्ल दूसरा हरफ नहीं। ये वो हुरूफ हैं जिनका जिनका हमशक्ल नहीं। ये वो हुरूफ हो गए जिनका हमशक्ल नहीं। अलिफ, काफ,
لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یہ 9 حروف ہو گئے جن کا ہم شکل عربی لغت میں ہم شکل نہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ہم شکل حروف، یعنی وہ حروف جن کا ہم شکل موجود ہے، یعنی وہ حروف جن کا ہم شکل موجود ہے، جیسے با اس کے ہم شکل ہے، جیم اس کا بھی ہم شکل ہے، دال اس کا بھی ہم شکل ہے، را اس کا بھی ہم شکل ہے، سین اس کا بھی ہم شکل ہے، اسی طرح سواد کا بھی ہم شکل ہے، طا کا بھی ہم شکل ہے۔ اور دیکھے جائے تو ایک حرف سے 3 حروف بنائے گئے ہیں، ادھر سے بھی ایک حرف سے 3 حروف بنائے گئے ہیں، گویا 2 حرفوں سے، ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا، ان 2 حرفوں سے 6 حروف بنائے گئے ہیں، ان 2 حرفوں سے 6 حروف بنائے گئے ہیں، اور 1 2 یہ ہو گیا 3 یہ ہو گیا ہمارے پاس 4 یہ ہو گیا 5 اور یہ ہو گیا 6، گویا 6 حروف سے 12 حروف بنائے گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ 2 حرف یہ، 1 2 2 یہ، 3 4 2 یہ، 5 6 2 یہ، 7 8 2 یہ، 9 10 اور 2 یہ، 11 12۔ تو یہ 2 حروف سے 6 بنائے گئے ہیں اور 6 حروف سے 12 بنائے گئے ہیں، 6 حروف سے 12 بنائے گئے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ 2 حروف جون سے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ اس کا بھی ہم شکل موجود ہے، اور آپ نے کیا کہا کہ اس کا ہم شکل اس پہ بھی ہم شکل کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ ہے کہ اس کا ہم شکل، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ فا کا تو ہم شکل ہے ہی نہیں، فا تو قاف کے ہم شکل ہے ہی نہیں۔ تو بھائی فا جو ہے وہ قاف کے ہم شکل تب ہوگا جب ہم کلام کے درمیان میں آ جائے، جب یہ فا کلام کے درمیان میں آ جائے، جیسے فَأَعُوذُ۔ تو اب مجھے بتائیں اس کے گلائی اور اس کے گلائی ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ تو جب دونوں کے گلائی ایک جیسے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو ہمیں پتہ کس چیز سے چل رہا ہے؟ نقطے سے۔ یہاں ہم نقطے سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ، اب دیکھو نا، اگر یہ نقطہ نہ ہو، اب یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، یا نقطے کی اہم ضرورت یہی ہے، اگر نقطہ نہ ہوتا تو یہ ہمیں پتہ نہ چلتا کہ یہ فا ہے یا قاف ہے، یہ فا ہے یہ قاف ہے۔ اب یہ ہو بہو دونوں ایک جیسے ہو گئے، لیکن جب اس پر نقطہ آ جاتا ہے، ایک نقطہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ فا ہے، جب اس کے اوپر 2 نقطے آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ قاف ہے، تو ہم نقطوں سے اس کی پہچان کرا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ نقطوں کی وجہ سے ایک حرف سے 3 بنائے گئے ہیں، 2 حرف سے، ایک حرف سے 3 بنائے گئے ہیں، ادھر ایک حرف سے 3 بنائے گئے، گویا 2 حروف سے ہمیں 6 حروف بنائے گئے ہیں، اور 6 حروف سے 12 بنائے گئے ہیں، یہ نقطے کی وجہ سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ نقطوں سے ہمیں کلام عربی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سین ہے یہ شین ہے۔ تو نقطوں کا اہم ضرورت عربی کلام میں اس لیے ہے کہ ہم یہ حروف پہچان سکیں۔ اب یہ ہو گئی بات کہ حروف کا ہم پہچاننا ہے۔ اب نون اور یا کا جو قاعدہ رہ گیا ہے، اگر اس پر بھی ہم بات کریں گے، یہ اس کے اندر بھی ایک اہم قاعدہ ہے، لیکن ہم اس پر بھی بات کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور خروج عن البحث لازم آئے گا، تو لہٰذا ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے آپ کے انفارمیشن کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور آپ نے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا یہ لیکچر ہوا ہے، امید رکھتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ قرآن کا پیغام ہے، جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے، جس نے بھی نیکی کی طرف کسی کو دعوت دی، گویا وہ نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب یہ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ سبق، اب یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ تو آپ کو آ رہا ہوگا کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔
इसको हम पढ़ेंगे अलिफ, अलीफ नहीं पढ़ेंगे, अलिफ। इसको पढ़ेंगे बा, बा, बा। लेकिन इससे पढ़ने से पहले आपको मैं एक अहम जरूरी चीज समझाता हूँ। ये जो हम बच्चों को समझाते हैं, सबसे पहले जब सबक शुरू करते हैं, सबक नंबर 1 हुरूफ हिजा, और ये हुरूफ हिजा की तादाद 29 है, ये याद रखिए, 29 हुरूफ हिजा की तादाद 29 है। इन 29 हुरूफ से ये सारा अरबी जो लुगत है ये सारा बना है। कुरान मजीद 30 पारे इन 29 हुरूफ से मिलकर बने हैं। तो ये हुरूफ, अब ये बच्चे को हम समझाएंगे। आऊज़ बिल्लाह, हमारे ज्यादातर जो मुअल्लिमीन हजरात हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, वो ये आऊज़ बिल्लाह बच्चे को ऐसे सिखा देते, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो वो बच्चा उसको गोल मटोल करके खराब कर देता है। यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो ये रा को वाव बना देता है। तो ये इस मिस्टेक से आप लोगों ने बचना है। आपने ताउज़ बच्चे को कैसे सिखाना है? ताउज़, अऊज़ु, अऊज़ु, ये आपने सिखाना है 4 साओं में। अऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाह को 4 साओं में सिखाना है। अऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि मिनश शैता, मिनश शैता, ये 3 हो गए। निर्रजीम, निर्रजीम, 4 सा हो गए। इसी तरह तस्मिया, तस्मिया भी हमने सिखाना है, ये 4 साओं में सिखाना है, और तस्मिया जो से वो 3 सा में। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये हाँ उसके साथ है, बिस्मिल्लाह हिर्रहमा, 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 निर्रहीम, निर्रहीम, ये 3 सा हो गए। 3 सा में 4 साओं में औज़ुबिल्लाह, तावुज़, और 3 साओं में बिस्मिल्लाह। इसी तरह अगर हम बच्चे को याद कराएंगे तो यकीनन बहुत ही जल्द वो बच्चा औज़ुबिल्लाह भी सीख जाता है, बिस्मिल्लाह भी सीख जाता है, और बहुत बड़ा फायदा भी होता है। अब इन हरूफ को जो हम पढ़ाते हैं, हरूफुल हिजा, ये जो 29 हरूफ हैं अरबी के, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ, बा, ता। अभी हमें नुक्तों से पता चल रहा है कि ये बा है, ये ता है। देखे ना, अब नुक्तों का कितना अहम किरदार है। बा, ता, सा, 3 नुक्ते वाली सा। ये जो दांत है, दोनों दांतों के दरमियान में जुबान थोड़ी सी बाहर करके, सा, सा, जीम, 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 हा। तो हम इसका मखरज है बिल्कुल सेंटर पे, वस्तुल खलक इसको कहते हैं। तो ये वस्तुल खलक से अदा होगा। हा, एक है नुक्ते वाली, इसको थोड़ा सा खो, खो, ये इब्तिदाई खल्क से, यानी सबसे शुरू से ये अदा होगा। खो, दाल, जाल, जाल को नरम पढ़ना है, बिल्कुल ही नरम। जाल, जाल, ये भी दोनों दांतों के दरमियान में जुबान थोड़ी सी बाहर करके जाल, जाल, इस तरह पढ़ना है। अगर इसको हम जाल पढ़ेंगे तो ये याद रखिए मखरज बदल जाएगा और
یہ قرآن مجید کی ایک اہم مسٹیک بھی ہے، اور اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور لحن جلی قرآن کے اندر حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ذال، ذال کو نرم پڑھنا ہے، ذال، را، ز، را کو موٹا کر کے را، ز، اب یہ زا کو سخت پڑھنا ہے۔ زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف جس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ ز، سخت پڑھنا ہے۔ سین، 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 سیٹی کی آواز۔ شین، اس میں آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، شین۔ اسی طرح صاد، تو یہ تین حروف، ایک، دو، اور یہ ہو گیا ہمارے پاس تین، یہ تین حروف سیٹی والے ہیں، اس کو حروف صفیریہ، یہ تین ہمارے پاس حروف صفیریہ ہیں، ان کے اندر سیٹی کی آواز نکلے گی۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے اندر سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ تو ضاد، ضاد، اب ضاد کو کیسے ادا کرنا ہے؟ یعنی زبان کا کنارہ اور اس سائڈ کے دانتوں کے اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے، یا اس سائڈ کے اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے، جس طرح بھی آپ کو آسان ہو اس طرح اس کے زبان کے کنارہ اوپر والے دانتوں کے جڑوں کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ لگنا چاہیے۔ ضاد، ضاد بھی نہیں ادا کرنا، دواد بھی نہیں ادا، دونوں طریقے سے غلط ہو جائے گا، مخرج بدل جائے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر ایسے ایک مخرج کی جگہ دوسرا مخرج پڑھنا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، یہ قرآن مجید کے روح سے اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور لحن جلی یہ حرام ہے، اسے بچنا چاہیے۔ تو ضاد، ضاد کے اندر ہونٹ نہیں ہلتے، یعنی ہونٹ کو ایسے جوڑنا بھی نہیں، ہونٹ کو گول بھی نہیں کرنا، اور ہونٹ کو ایسے پھیلانا بھی نہیں، یعنی کہ ضاد، ضاد، ضاد نہیں، ضاد، یہ ہے طریقہ ضاد کا۔ قا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، وا، عین، عین نہیں پڑھنا، عین حمزہ کی آواز نہیں نکالنی، حمزہ کی، عین، عین غلط ہو جائے گا، عین، عین، غین، غین، غین کو موٹا پڑھنا ہے۔ فا، فا کو، یہ نیچے والا ہونٹ ہے، اس کے پیٹ پر یہ اوپر دو بڑے دانت رکھنے، فا، فا، قوف، قوف، یہ قوف کہاں سے ادا ہوگا؟ یعنی کہ زبان کی جڑ سے، زبان جہاں ختم ہوتی ہے اس کی وہاں جڑ سے ہم نے قوف کو کھینچنا ہے، قوف کو نکالنا ہے، قوف، قوف، کیف، کاف کو قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف، تھوڑا سا منہ کی طرف ہم آئیں گے تو وہاں پر قاف کا مخرج ادا ہوگا، کاف کا مخرج ادا ہوگا، کاف، کاف، لام، میم، میم کو دونوں ہونٹ ملانے سے میم، نون، ہونٹ گول، نون۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے واو، تو واو کے شروع میں بھی ہونٹ گول ہوں گے، اور اخیر میں ختم ہونے کے صورت میں بھی ہونٹ گول ہوں گے، واو، واو، تب یہ صحیح ادا ہوگا۔ ہا، گلے کے آخر سے، ہا، یہ دو حروف جو سے ہیں گلے کے آخر سے ادا ہوتے ہیں، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، حروف الہجا، عربی کے 29 حروف، اس کو ہم نے پڑھ لیا، اور اس کو نقطوں کی وجہ سے ہم نے پہچان بھی لیا۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا ہوگا آرٹیکلائزیشن پوائنٹس آف لیٹر، یعنی وہ حروف منہ کے کس کس، یہ جو جتنے حروف ہیں منہ کے کس کس حصے سے نکلتے ہیں، یعنی ان کا مخارج الحروف کون کون سا ہے، یعنی ان کا مخرج کون کون سا ہے، منہ کے کس حصے سے کون سا حرف نکلتا ہے، منہ کے کس حصے سے کون سا حرف نکلتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آگے بھی شیئر کریے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں اپنے اچھے مشوروں سے بھی آراستہ کریں، اور ہمیں اپنے اچھے مشورے بھی دیں کہ قرآن مجید کا اس سے اچھا اور کون سا، یا آپ کا مشورہ ہے کہ اس کے اچھا اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم پوری دنیا تک قرآن مجید کا یہ آواز جو ہے پہنچا سکے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ملتے ہیں، اور ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اپنے دوست بھائی قاری حافظ محمد عبداللہ کو اجازت دیجیے، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے سبق میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔